اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے پروگرام کا تیسرا ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے دو نظموں کی تشریح اس سے پہلے بیان کی ہے اور آج ہم تیسری نظم جو کہ اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے اس کی تشریح بیان کریں گے۔ آپ غور سے اسے دیکھیں، اسے سنیں، بار بار سنیں اور اپنی کتاب کھول کر اس کے ساتھ ساتھ کتاب بھی دیکھتے رہیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں جماعت دہم کے طلباء سے گزارش کرتا ہوں، چاہے جس بھی اسکول کے ہوں، وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ان کے امتحانات آنے والے ہیں اور پڑھائی تو آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کا دور ہے، اسکول بند ہیں اور انشاءاللہ مئی میں امتحانات ہوں گے، تو کم از کم اردو کا مضمون آپ کا انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ باقی اساتذہ نے بھی اپنے اپنے مضامین کو ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب اور فیس بک پر ڈال دیے ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں تو شاید آپ کو ان کے اسباق بھی مل جائیں گے اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم تیسرا نظم اسمارٹ سلیبس کا پڑھیں گے اور یہ جمیل الدین عالی کا لکھا ہوا نظم ہے۔ نظم کا نام ہے اے دیس کی ہوا۔ اس نظم میں جمیل الدین عالی وطن کے ہواؤں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ہواؤں، کشمیریوں کے پاس جا کر ان کو ٹچ کر کے، ان کو مسا کر کے ہمارے پاس پھر واپس آؤ، وہاں جا کر ان کی بہت ساری باتیں سنو، اپنی بھی بہت ساری باتیں سناؤ اور ان کو ہماری طرف سے پیار کرنا اور ہماری طرف سے بار بار ان سے پیار کرنا، یعنی بہت زیادہ پیار ہماری طرف سے ان تک پہنچانا، پھر وہاں سے واپس آنا اور ہمارے دلوں کا حال ان کو بتانا۔ اس نظم کے پہلے بند میں جمیل الدین عالی کہتا ہے اے دیس کی ہواؤں، سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ، جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، جن کے سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہے۔ یہ پہلے دو بند ہیں اس نظم کے۔ پہلے بند میں شاعر جمیل الدین عالی کہتا ہے کہ اے میرے وطن کی ہواؤں، ذرا سرحد کے پار جاؤ، ایلوسی کے پار جاؤ، یعنی جہاں ہماری اور کشمیر کی سرحدیں لگی ہوئی ہیں اس کی دوسری طرف جاؤ، اس کے پار جاؤ اور ان لوگوں کو، کشمیریوں کو، ان کو چھو کر، ان کو مسا کر کے، ان کو ٹچ کر کے واپس آؤ۔ اے دیس کی ہواؤں، سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ، یعنی ان کو مسا کر کے واپس ہمارے پاس آؤ، جن کی بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، یعنی ان مجاہدین کو ٹچ کر کے واپس آؤ جن کی بدنوں کی گرمی ہمارے سانسوں میں رچ بس گئی ہے، ہمارے سانسوں میں شامل ہو گئی ہے، جن کی
جسموں میں خون نے جوش مار دیا ہے، وہ آزادی کی خاطر لڑ رہے ہیں مجاہدین، ان کو چھو کر کے، ان کو ٹچ کر کے، ان کو مسا کر کے واپس ہمارے پاس آؤ، یعنی ان مجاہدین کو ان کے ساتھ لگ کے ہمارے پاس واپس آؤ، یعنی جن کی سانسوں میں، جن کی جسموں میں گرمی اور تیزی آ گئی ہے، جن کی سانسوں میں شدت آ گئی ہے، اب وہ جوش کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ مجاہدین، تو ان کو چھو کر ہمارے پاس واپس آؤ، جن کے سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہے، اور جن کی نرم نرم باتیں، جن کی نرم اور شیرین کلام ہمارے کانوں میں رچ بس گئی ہے، ہمارے کانوں میں بہت اچھی لگتی ہے، ان مجاہدین کو ٹچ کر کے واپس آؤ، یعنی ہواؤں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ہواؤ، سرحد کی دوسری طرف جا کر مجاہدین کو مسح کر کے، ان کو ٹچ کر کے وہ ہمارے پاس واپس آؤ، ان مجاہدین کو جن کی بدن کی گرمی ہمارے سانسوں میں رچ بس گئی ہے، ہمارے سانسوں میں شامل ہو گئی ہے، اور جن کی نرم نرم باتیں، جن کی نرم اور شیرین کلام ہمارے کانوں میں رچ بس گئی ہے، رس گئی ہے، یعنی جو ہمارے کانوں کو بہت بھلی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، ان مجاہدین کو ٹچ کر کے واپس آؤ۔ اور تیسرے بند میں کہتا ہے جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، نسلیں گواہی دیں گی احسان کر رہے ہیں۔ جو مجاہدین اپنے وطن کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، جو اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں اپنے وطن کی خاطر، اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے آپ کو وطن کے لیے شہید کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ان کی آئندہ نسلیں یہ گواہی دیں گی، یہ گواہی اور یہ شہادت پیش کریں گی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ احسان ہے آئندہ نسلوں پر، یہ جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں یہ آئندہ نسلوں پر ایک احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے آئندہ نسلیں آرام اور سکون کی اور چین کی زندگی گزاریں گے، تو وہ ان کے احسان مند رہیں گے، آئندہ نسلیں وہ گواہی دیں گے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ احسان کر رہے ہیں۔ اور چوتھے بند میں شاعر کہتا ہے کہ وہ بے ریا مجاہد پابند ہے وفا کے، بھٹکا جو یہ سفینہ ہے جرم ناخدا کے۔ وہ مجاہدین جو بغیر ریاکاری کے، یعنی بڑی اخلاص کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں، جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہ تو اپنی وفا نبھا رہے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، وہ تو اپنے وطن کے وفادار ہیں۔ وہ بے ریا مجاہد پابند ہیں وفا کے، وہ بے ریا مجاہد ہیں، وہ ریاکاری کے بغیر لڑ رہے ہیں، اور وہ وفا کے پابند ہیں، اپنے وفا کو نبھا رہے ہیں، وطن کے ساتھ وفاداری کو نبھا رہے ہیں۔ بھٹکا جو یہ سفینہ ہے جرم ناخدا کا، اس وطن کا جو یہ سفینہ بھٹک گیا ہے، وطن کا یہ سفینہ جو کسی اور طرف چل نکلا ہے، یہ ناخدا کا جرم ہے، یعنی اس سفینے کے چلانے والے ملاح کا جرم ہے۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، تو یہ اس وطن کی کشتی جو کسی اور طرف چل نکلی ہے، جو کسی اور طرف جا رہی ہے، یہ ناخدا کا جرم ہے، ملاح کا جرم ہے، کشتی بان کا جرم ہے کہ اس نے اس کشتی کو کسی اور طرف لگا دیا ہے، اس کشتی کو، اس سفینے کو کسی اور طرف جانا چاہیے تھا،
اور جو یہ راستہ بھٹک گئی ہے یہ ناخدا کا جرم ہے، یہ اس کے چلانے والے ملاک کا جرم ہے۔ اور 5ویں بند میں کہتا ہے ہاں ان کو پیار کہنا اور بار بار کہنا۔ ہواؤں سے مخاطب ہو کر جمیل الدین عالی کہتا ہے کہ ہاں ان مجاہدین سے ہماری طرف سے پیار کہنا اور بار بار کہنا، یعنی ہماری طرف سے بہت سارا پیار ان تک پہنچاؤ، ہماری طرف سے بہت سارا پیار اور محبت ان تک پہنچاؤ، ان مجاہدین تک پہنچاؤ۔ ہاں ان کو پیار کہنا اور بار بار کہنا، یعنی بار بار ہماری طرف سے محبت کے نذرانے ان کو پیش کرو، اور باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا، ان کی ہزاروں باتیں سنو، بہت ساری باتیں ان کی سنو اور اپنی بہت ساری باتیں ان کو سناؤ۔ باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا، اپنی بھی بہت ساری باتیں ان کو سناؤ، ان کی بھی بہت ساری باتیں سنو، یعنی بہت ساری باتیں، بہت اچھی بہبل ان کے ساتھ لگا کے ان کے ساتھ بات چیت کرو، ہماری باتیں ان کو تک پہنچاؤ، اپنی باتیں پہنچاؤ، ان کی باتیں ہماری تک پہنچاؤ، مختلف خیالات ہمارے ان تک پہنچاؤ، ہماری طرف سے پیار محبت کے نذرانے پیش کرو ان لوگوں کو۔ اور 6 بند میں جمیل الدین عالی کہتا ہے کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے۔ اس بند کے پہلے 2 مصرے جو ہیں اس میں کہتا ہے کہ ان سے کہنا کہ تم ہمارے انتظار میں ہو لیکن ہم تمہارے انتظار میں ہیں، کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، ہم تو آپ کے انتظار میں ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، تم ہمارے منتظر ہو، اور ایک روز آ ملو گے اللہ کے سہارے، اگر اللہ نے چاہا تو ایک روز، ایک دن ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ کہ ہم اور آپ آپس میں مل کر رہیں گے، ہم مل جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک روز آ ملو گے اللہ کے سہارے، اللہ نے چاہا، اللہ کے بھروسے پر انشاءاللہ ہم اور آپ ایک دن ایک دوسرے سے مل کر ہی رہیں گے۔ یعنی ان کو یہ بتاؤ کہ ہم آپ کے منتظر ہیں اور آپ ہمارے منتظر ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی رہیں گے، پھر کشمیر اور پاکستان ایک ہو جائے گا۔ اور 7ویں بند میں جمیل الدین عالی کہتا ہے کب تک سہے گی آخر دنیا جو سہ رہی ہے۔ یہ دنیا، اسلامی دنیا جو یہ ظلم برداشت کر رہی ہے، یا باقی دنیا جو بھارتیوں کی ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کو برداشت کر رہے ہیں، یہ کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک سہے گی آخر دنیا جو سہ رہی ہے؟ دنیا جو یہ ظلم، یہ زیادتی دیکھ کر برداشت کر رہی ہے، یہ کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ آخر کب تک؟ یعنی ایک دن، ایک موقع ضرور ایسا آئے گا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، پھر وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنا حق چھین کر لیں گے۔ تو کب تک سہے گی آخر دنیا جو سہ رہی ہے؟ تم ہم سے آ ملو گے، تاریخ کہہ رہی ہے، تاریخ یہی کہہ رہی ہے، تاریخ یہی بتا رہا ہے کہ تم ہم سے آ کر ملو گے انشاءاللہ، تاریخ یہی بتا رہا ہے۔ اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ آ تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ قومیں اپنی تلواروں کو اٹھاتے ہیں، اپنی تلواروں کو اٹھا کر دشمن کے خلاف لڑتے ہیں، اپنی وطن کو آزاد کر لیتے ہیں، لڑتے ہیں، تو
تاریخ یہی کہتا ہے کہ انشاءاللہ کشمیری بھی لڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنا اسلحہ اٹھایا ہے، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تاریخ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا حق چھین کر حاصل کریں گے کہ تم ہم سے آ ملو گے۔ تاریخ یہی کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ ایک دن آزاد ہو جاؤ گے اور ہم سے آ کر ملو گے۔ 8ویں بند میں شاعر جمیل الدین عالی کہتا ہے، تم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبر و شان والے، ہم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امتحان والے۔ کشمیریوں سے کہتا ہے کہ تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں، دونوں قومیں مسلمان ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو اور صبر اور بڑے شان و شوکت والے ہو، تم صبر سے کام لے رہے ہو، تم اپنے آپ کو قربان کر رہے ہو وطن کی خاطر، تم بڑے شان والے ہو، بڑے عزت والے ہو، اور ہم بھی امتی محمدی میں شامل ہیں، لیکن ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ایسے میں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہم امتی محمد، ہم امتحان والے، ہمارا امتحان ہمیں جانچا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم ایسے میں کیا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا کتنا خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تم صبر سے کام لے رہے ہو، تم دشمن کے خلاف لڑ رہے ہو، ڈٹ کر لڑ رہے ہو، اور تم بڑے شان والے، عزت والے ہو۔ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے دونوں طرف، اگرچہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اس نظم کے 8ویں بند میں 9ویں بند میں جمیل الدین عالی کہتا ہے، سب کچھ سہارتے ہیں، سب کچھ سہار لیں گے۔ ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اس ظلم کو دیکھ کر ہم صبر سے کام لے رہے ہیں۔ تم بھی انشاءاللہ یہ سب کچھ برداشت کر لو گے، صبر سے کام لو گے، اپنی جدوجہد کو جاری رکھو گے، اپنے وطن کی خاطر تم لڑتے رہو گے، تو سب کچھ سہارتے ہیں، سب کچھ سہار لیں گے۔ تم سب کچھ سہ رہے ہو، انشاءاللہ ان کو برداشت کرتے رہو گے، ایک دن آپ کو فتح نصیب ہوگی، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ تو سب کچھ سہارتے ہیں، سب کچھ ہم بھی یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے۔ کچھ روز رہ گئے ہیں، یہ بھی گزار لیں گے، چند دن رہ گئے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی گزر جائیں گے، پھر ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ آ کر مل جائیں گے۔ کچھ روز رہ گئے ہیں، یہ بھی گزار لیں گے، یہ دن بھی گزر جائیں گے، انشاءاللہ یہ تکلیفیں، مصیبتیں، یہ مشکلیں ختم ہو جائیں گی، یہ بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ آزاد وطن میں رہیں گے۔ اور 10ویں شعر میں علی کہتا ہے، ایک ہدیہ عقیدت علی کا یہ ترانہ، بس فرض ہے حقیقت باقی ہے سب فسانہ۔ اس بند میں علی کہتا ہے کہ یہ ایک ہدیہ عقیدت ہے، میرا یہ ترانہ جو ہے، میں نے وطن کی خاطر جو یہ نظم لکھی ہے، ترانہ جو وطن کی خاطر جو نظم لکھی جائے، میں نے جو یہ نظم لکھی ہے، یہ عقیدت کا ایک نذرانہ ہے، یہ میں نے اپنے مجاہدین بھائیوں کے لیے ایک محبت بھرا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایک ہدیہ عقیدت علی کا یہ ترانہ، ہدیہ یہ تحفہ ہے، یہ عقیدت کا ایک تحفہ ہے، ایک نذرانہ ہے، محبت بھرا نذرانہ ہے میرا یہ نظم۔ ایک ہدیہ عقیدت علی کا یہ ترانہ، بس فرض ہے حقیقت باقی ہے سب فسانہ۔ حقیقت یہی ہے کہ جہاد فرض ہے، حقیقت یہ ہے کہ جہاد فرض ہے، باقی سب فسانے ہیں، باقی سب فسانے ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔
اور حقیقت یہی ہے کہ جہاد فرض ہے، مجاہدین لڑ رہے ہیں اپنے حق کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، اور یہ مجاہدین اپنی وطن کی خاطر لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ باقی سب قصے اور کہانیاں اور فسانے ہیں۔ اور اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ۔ اس آخری بند میں پھر جمیل الدین علی کہتا ہے، اے میرے دیس کے ہواؤ، اے میرے وطن کی ہواؤ، ذرا سرحد کی دوسری طرف جا کر ان لوگوں کو، ان مجاہدین کو چھو کر، ان کو ٹچ کر کے واپس ہمارے پاس آؤ۔ اور یہ نظم جمیل الدین علی کی کتاب جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے۔